میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے، یہ شتر بے مہار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تو نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تجھے فضولی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا؟ یہ وہی چیز ہے۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان منی کا ایک بے قدر قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ انسان کی حقیقت یہ تھی، ایک بے قدر، جیسے ایک بے قدر بیج زمین میں بویا جاتا ہے اس سے درخت نکلتا ہے، انسان بھی ایک بے قدر منی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ علقہ بن گیا، لوتھڑا بن گیا، فخلق فسوى، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سوارا، اس کے اعضاء درست کر دیے۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر ہم نے اس سے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت، یعنی عموماً یا مذکر کی فارم میں کو پیدا ہوتا ہے یا مؤنث کی فارم میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک منی کے قطرے کو ہم نے ایک مکمل انسان بنا کے باہر نکالا، اس میں ماں باپ کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے، ان کا تو اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک اس سارے کے سارے معاملات کو لے کے چلتا ہے آگے۔ الیس ذالک، کیا وہ ہستی جو اس بات پہ قدرت رکھتی ہے کہ ایک بے قدر پانی سے ایک مکمل انسان بنا کے نکالتی ہے؟ سر انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ ایک بے قدر پانی، پھر وہ کس طریقے سے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انگلیاں بنتی ہیں، آنکھیں آتی ہیں، ناخن تک بن جاتے ہیں، پورے اعضاء فٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس سب سے بڑی بات اس کے اندر جان ہوتی ہے، پھر وہ نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے تمہیں بے قدر پانی سے، منی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے باہر نکالا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پہ قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ جب تم کوئی شے نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں آیا تھا نا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان کہتا ہے یہ ہڈیاں کس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ ہوں گی۔ اللہ نے دنیا میں بتایا کہ تمہیں اس سے بڑا ایکسپیرینس کروایا جا رہا ہے کہ تم بے قدر پانی تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مکمل انسان بنا کے نکالا۔ اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھ دی ہیں۔ انسان، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں بنا سکتی، ساری مخلوقات مل کے۔ قرآن حکیم میں تو اللہ نے چیلنج دیا نا سورہ حج کے اندر کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو تم بھی، اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ مل کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی ان سے کچھ چھڑا کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ کتنے کمزور ہیں وہ جو پکار رہے ہیں، اور وہ بھی جنہیں پکارا جا رہا ہے۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر کوالٹی رکھی ہے وہ آنکھیں۔ سائنٹسٹ حیران ہے کہ اچانک جو ہے نا وہ آنکھیں نمودار ہوتی ہیں انسان کا، یعنی جب بالکل 7-8 مہینے گزرتے ہیں اس کے بعد، ورنہ پہلے سوراخ ہی ہوتا ہے، اچانک آنکھیں نمودار ہوتی ہیں۔ اور یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آنکھوں کے اندر شیشہ ہے، اور شیشے کا گوشت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ گوشت کی ان پٹ سے شیشہ بننا یہ انبلیویبل چیز ہے۔ سر آؤٹ پٹ کے لیے یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے نا کہ ان پٹ کیا ہے۔ اگر میں لکڑی ڈال کے دوسری طرف سے کوئی لوہے کی بنی ہوئی چیز نکال لوں تو انبلیویبل چیز ہے نا۔ لوہے میں لوہا ڈال کے لوہے کی بنی ہوئی چیز نکالنا تو سمجھ آتی ہے۔ گوشت پوش میں سے آنکھیں، اور آنکھوں میں شیشہ، اور صرف شیشہ نہیں ہے سر، بینائی ہے پیچھے، ایک باریک سا سوراخ ہے جس کے اندر سے تقریباً 12 لاکھ نسیں گزر رہی ہیں۔
ایک آنکھ کے اس سوراخ میں سے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ امیج بنتا ہے۔ سر خدا کا تعارف ہو تو انسان شرک کر نہیں سکتا۔ میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا نا وہ شرک تھا۔ انسان اپنے اوپر ہی غور کر لینا کہ انسان کی کیا اوقات ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہے تو منی کے قطرے سے ہی پیدا ہوا ہے، کیا اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟